24/7 teachers training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I am Professor Muhammad Aslam and I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. I am here to introduce you to the Snowman's QR series of its English textbooks of Class 1 onwards. The QR code on the first page of each chapter will open to you an audio-video teacher tutorial aimed at guiding you on how to teach that chapter the best way. Medium of communication with you throughout will be bilingual, that is, a mix of English and Urdu. It will be English because the subject is English, and we will be taking help of Urdu to make our sessions easily comprehensible. This very first session is on teaching of English. मोहतरम टीचर, जैसा कि मैंने कहा कि हम हर ट्यूटोरियल सेशन में अंग्रेजी और उर्दू दोनों से काम लेंगे. ये आप मुझ पे छोड़ दें कि कहाँ मैंने अंग्रेजी बोलनी है और कहाँ मैंने उर्दू से काम लेना है. अब मौजू हमारा है टीचिंग ऑफ इंग्लिश. अब इसमें जो सबसे पहले हम जिस पे बात करेंगे वो है कुछ हम तारीख पर नज़र डालने कि हमारा अंग्रेजी के साथ तारीखी तौर पर रिश्ता क्या था. लर्निंग ऑफ इंग्लिश, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. English enjoyed special privileges during British rule in India. Muslims initially resisted to learn it, but Sir Syed Ahmad Khan convinced them that it was necessary for their survival. इसका मतलब है कि मुसलमान अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे. वो कहते हम इन हाकिमों की जुबान नहीं पढ़ेंगे. सर सैयद अहमद खान ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ो, चूंकि हाकिमों का मुकाबला करने के लिए भी उनकी जुबान जानना जरूरी है. इंग्लिश हैज रिमेन्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज टॉट एज कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1. द प्रेजेंट सिचुएशन इन द मेन स्ट्रीम schools is that English is taught by grammar translation method and students memorize to pass the examinations. یہ آج کی بات ہے محترم ٹیچر کہ کلاس 1 سے انگلش کمپلسری ہو چکی ہے, اور یہ ہم بات کر رہے ہیں تمام مین سٹریم سکولز کی. مین سٹریم سکولز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر سکولز, یعنی آپ اس میں ایلیٹ سکولز نکال دیں, تمام کے تمام گورنمنٹ سکولز اس میں شامل ہیں, اور پرائیویٹ سکولز کی بھی اکثریت اس میں شامل ہے. اب یہ انگلش جیسے میں نے کہا کہ کلاس 1 سے کمپلسری ہے, ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. میں اگر اپنا انگریزی کے حوالے سے پاسٹ آپ سے شیئر کروں تو آپ شاید حیران ہوں سن کر کہ ہم انگریزی پڑھنا شروع کرتے تھے کلاس 6 سے. یعنی کلاس 6 میں ہم ABC پڑھنا شروع کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں انگریزی نہیں آئی. اصول یہ ہے کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کلاس 6 سے شروع کریں چاہے کلاس 1 سے شروع کریں, وہ سیکھ لیتے ہیں. انسان کو صرف لرننگ مائنڈ سیٹ میں ہونا چاہیے. نا لینگویج لرننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیٹ اس سی لینگویج لرننگ ان پرسپیکٹو, یعنی موجودہ تناظر میں, آج کل کے حالات میں لینگویج لرننگ کا کیا مقام ہے, کہاں ہے. لیٹس ہیو اے کمپیریٹیو ویو آف انگلش اینڈ اردو with respect to
children's learning convenience in Pakistan. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر بچے کی کوئی نہ کوئی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے، اس کے بعد سیکنڈ لینگویج ہے، بلکہ میں پرسنلی تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ فرسٹ لینگویج تو ہے جو آپ کی مدر ٹنگ ہے، اس کے بعد سیکنڈ لینگویج آپ کی وہ ہے جو آپ کی لنگوا فرانکا ہے، یعنی مشترکہ زبان ہے، اور پھر تھرڈ لینگویج ساری کی ساری تھرڈ لینگویج ہو جاتی ہے. اب اگر ہم کمپیئر کریں انگلش اور اردو کو تو ہم مختلف زاویوں سے ان کا کمپیریزن کرتے ہیں. پہلا اینگل ہے لنگوا فرانکا. لنگوا فرانکا وہ زبان ہوتی ہے جو کسی علاقے کی مشترک زبان ہو. اصل لنگوا فرانکا تو انگریزی ہے جو ساری دنیا کی مشترک زبان ہے. اب انگلش انٹرنیشنل ہے، پاکستان میں اردو لنگوا فرانکا ہے. فرسٹ لینگویج ان پاکستان انگلش کسی کی نہیں ہے. اردو فرسٹ لینگویج کے طور پر، یعنی جس کو ہم مدر ٹنگ کہتے ہیں، وہ صرف 10% ہے. لنگوا فرانکا ان اسکولز، اسکولوں میں بچے کس لینگویج میں بات کرتے ہیں پاکستان میں؟ انگلش؟ ناٹ ایٹ آل. مے بی ایکسپٹ اے ویری فیو ایلیٹ اسکولز، وہاں بھی ہر وقت انگریزی میں گفتگو نہیں ہوتی. آئی ایم شیور فار دیٹ. اور اردو پاکستان میں لنگوا فرانکا ہے. لسننگ اینڈ اسپیکنگ انگلش میں صرف ایلیٹ اسکولز میں، اور اردو ہر جگہ. فیلڈ فار پریکٹسنگ اسپیکنگ، دیکھیے اس بات کا بعد میں ذرا تفصیل سے ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں صرف اتنا بتا دوں کہ آپ کوئی بھی سیکنڈ لینگویج جب سیکھتے ہیں تو وہ بطور ایک اسکل کے آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کرتے. بولنا، اور اس کے لیے آپ کو فیلڈ چاہیے، بولنے کے لیے ماحول چاہیے. انگلش کا تو سرے سے کوئی فیلڈ فار پریکٹسنگ اسپیکنگ نہیں ہے. اردو میدان کھلا ہے ہر جگہ. یو کین آلویز پریکٹس اسپیکنگ ایوری ویئر. ریڈنگ انگلش لمیٹڈ ٹو ٹیکسٹ بکس، اور اب تو اردو بھی لمیٹڈ ٹو ٹیکسٹ بکس. رائٹنگ انگلش میں آسان ہے نسبتاً، اردو میں لکھائی مشکل ہے. یہ فرق ہے دونوں زبانوں. اور اس سارے عمل میں رول آف ٹیچر از سینٹرل whether it's English or it's اردو. سینٹرل. اب ہم بات کرتے ہیں ڈیزائرڈ گولز آف ٹیچنگ انگلش. ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں نے 5 گولز لکھے ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہیں گے انگلش ٹیچنگ میں. ٹو ڈیولپ ان اسٹوڈنٹس لو فار ایکسپلورنگ نیو ورڈس. ایک بات یاد رکھیے محترم ٹیچر، کہ کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، یہ سارا الفاظ کا کھیل ہے. یاد رکھیے کہ ہمیں سوچنے کے لیے بھی الفاظ چاہیے. اگر ایک آدمی گونگا ہے اور جو بہرا ہے وہ گونگا بھی ہوگا، تو گونگا آدمی خیال بھی پیدا نہیں کر سکتا. اس کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے. اس کے لیے سوچنا کسی خواب کی طرح، چونکہ اس کے پاس ورڈز نہیں ہیں. سو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم انگریزی پڑھاتے ہوئے کوشش یہ جاری رکھیں کہ ہم نے بچوں کی ووکیبلری کو جتنا جلدی ہو سکے وہ بڑھانا ہے. جتنے زیادہ ان کے پاس ورڈز ہوں گے، الفاظ ہوں گے، وہ اتنا بہتر سوچ سکیں گے. ٹو انیبل them ٹو ریڈ with fluency اینڈ comprehension. جو کچھ وہ پڑھیں انگریزی میں وہ روانی کے ساتھ پڑھ سکیں
اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ٹو ہیلپ دیم گیس اینڈ نو دا میننگز آف ورڈس فرام دا کانٹیکسٹ. یہ بہت اہم چیز ہے. بات یہ ہے کہ آپ میں یا کوئی ایک ہم پیسج فرض کریں پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں ہر لفظ کے معنی آنے چاہیے، لیکن اگر آپ کبھی ڈکشنری کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر الفاظ کے 5 5 6 6 10 معنی دیے ہوئے ہوں گے. اب ان 10 میں سے فرض کریں کوئی لفظ اس پیسج میں استعمال ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پیسج میں یا اس سینٹنس میں وہ ورڈ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب یہ بہت ضروری ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ ہم فرض کریں اس لفظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہوں گے یقین کہ وہاں 1 2 3 4 5 6 وہ سارے اس کے معنی دیے ہوئے ہیں اور پھر مختلف حیثیتوں میں، یعنی بطور ورب اس کے 5 6 معنی ہیں، بطور ناؤن اس کے 5 6 معنی ہیں، اور سم ٹائمز بطور ایڈجیکٹو کے اس کے 3 4 معنی ہیں. اب بندہ تو پریشان ہوگا کہ ان 20 میننگز میں سے اس سینٹنس میں وہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کریں، ڈکشنری بھی دیکھیں اور پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں کہ اس ورڈ کو کن معنوں میں اس پیسج میں استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے لیے محنت چاہیے ظاہر ہے. تو یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ورڈز کے معنی یعنی جو انگریزی سیکھ رہا ہے اسے معلوم ہونے چاہیے اور وہ گیس کر سکے. Then to enable them to speak in English with reasonable accent and pronunciation. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ to enable them to speak in English، وہ بول تو سکیں. اب مسئلہ وہی ہے کہ ہم اگر وہ لوگ یا وہ بچے جو انگریزی سیکھ رہے ہیں، the children who are learning how to speak and how to write, they would be able to speak only if we give them opportunities to speak. لیکن یہ بات کی بات ہے. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں to enable them to speak in English with reasonable accent and pronunciation. اب یہاں میں وضاحت کر دوں کہ ریزنیبل ایکسنٹ اور پروننسیشن کیا ہوگا ہمارے لیے. دیکھیں، میں ریزنیبل میں دو قسم کے ایکسنٹ ایسے ہیں جو میں ریزنیبل میں شامل نہیں کروں گا. ایک تو یہ کہ ہم کوشش کریں بالکل انگریز کی طرح بولنے کی، میں اسے ریزنیبل نہیں مانوں گا. ہو سکتا ہے آپ اگر نیٹیوز کی طرح یعنی انگریز کی طرح انگریزی بولنے کی کوشش کریں تو لوگ آپ کی انگریزی سن کر ہنسیں. اور دوسرا، بالکل ہی ایکسنٹ کو ان پڑھوں کی طرح پیش کرنا اور بولنا، اس کو بھی میں ریزنیبل نہیں مانتا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے کسی پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کرنی ہے، تو وہاں انگریزی سمجھتے ہیں سب لوگ اور آپ وہاں کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں گاڑی کہاں پارک کر سکتا ہوں. اب اس کے 3 طریقے ہیں. 3 میں سے ایک کو میں ریزنیبل مانتا ہوں. ایک کہ آپ انگریز بننے کی کوشش کریں، پھر آپ کہیں گے Where can I park my car؟ شاید اگر کوئی اور پاکستانی سن لے تو ہنسے. دوسرا کیا ہے کہ بالکل ان پڑھوں کی طرح، یعنی آتی نہیں ہے انگریزی بولنی مگر ہم کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کیسے بولے گا Where can I park my car؟ اس پہ بھی لوگ ہنسیں گے. اب there is only one way left which I call the reasonable way, the reasonable accent and pronunciation, and that is Where can I park my car؟ تو یہ ہم اس پہ آہستہ آہستہ
ٹیوٹوریلز کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. ٹو انیبل them ٹو رائٹ کریکٹ انگلش. سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. صحیح تو ہو نا. ٹو اسٹارٹ ود they may be writing very, very simple English sentences. But however simple they are, they must be correct. اب اس میں بھی آہستہ آہستہ بات ہوتی رہے گی. My personal view on this is کہ ہم شروع کی کلاسز 1 to 3 میں میری سوچ یہ ہے کہ ہم بچوں کو گرامر کی جو ٹرمز ہیں، یعنی یہ ورب ہے، یہ ناؤن ہے، یہ فلاں قسم کا ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹیوز ہیں، رائٹ اوے ہم ان کو ان ٹرمز میں نہ الجھائیں. ٹرمز استعمال کیے بغیر ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ ہم ان کو انگلش لکھنا سکھا دیں. Now we come to another important point. بات یہ ہے کہ مقصد ہمارا بچوں کو انگریزی لکھنا اور انگریزی بولنا سکھانا ہے. سکھائے گا کون؟ Obviously ٹیچر. سمپل سا میتھمیٹکس ہے. لینگویج کمپٹنسیز میں ٹیچر کے پاس کمپٹنسیز ہوں گی تو وہ بچوں کو دے گا. اٹس ویری سمپل. سو ٹیچر کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ریکویزٹ کمپٹنسیز آف انگلش ٹیچرس. دیکھ لیں، میں نے کوئی لمبی لسٹ نہیں بنائی، آپ کے سامنے ہے. نالج آف سنٹیکس. سنٹیکس از کنسٹرکشن آف سینٹینسز. کنسٹرکشن تو صحیح ہو نا. کوشچن ہے تو پھر وہ پراپر کوشچن ہو. واٹ ایور. آپٹیمم ووکیبولری. آپ کے پاس ورڈس تو ہو نا. ورڈس کے بغیر نہ آپ بول سکتے ہیں نہ آپ لکھ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اب یہ اتنے سارے ورڈز کیسے آئیں گے ہمارے پاس. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آتے جائیں گے. ایک ہی شرط ہے، آپ پڑھتے جائیں. کیپ آن ریڈنگ. unknowingly your reading will keep enriching your vocabulary, your stock of words. پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. بلکہ بعض اوقات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ایکسپیرینس بھی آپ کو ہوگا کہ آپ فرض کریں کہیں بیٹھے لکھ رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یار ایک لفظ تھا جو اس کانٹیکسٹ میں میں استعمال کر سکتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اچانک وہ لفظ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے ذہنی طور پر. جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو. وہ ساری ووکیبلری آپ کے مائنڈ میں محفوظ ہوتی ہے، وہ انکانشیس میں ہو، سب کانشیس میں ہو، یس یا کانشیس میں ہو. سو یہ ووکیبلری بہت ضروری ہے. اینڈ دین ریزنیبل ایکسنٹ اینڈ پروننسیشن. ایکسنٹ کی میں نے آپ کے ساتھ بات کر دی. پروننسیشن کی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کو باقاعدہ بتاتا جاؤں گا. صحیح تو بولیں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی بالکل آپ انگریز کی طرح پروناؤنس کریں ورڈز کو. نو، ناٹ نیسیسری. لیکن ریزنیبل حد تک آپ کا پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے. فوری طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ ٹیلی ویژن. اب یہاں ویژن کی ساؤنڈ ہے، اور ہمیں تو آسانی بھی بہت ہے اس لیے کہ اردو میں ہمارے پاس یہ حرف ہے یہ کا، یہ 3 نقطوں والی. اب اگر کوئی بندہ ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن کہتا ہے، میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو، بہت کم لیکن سنا ہے، ٹیلی ویژن. یارو جب ٹیلی ویژن کو کہے گا تو پھر سننے والے چکنے ہو جائیں گے اور وہ فوری طور پر یہی تاثر لیں گے کہ یار یہ بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے. لینگویج لرننگ ایٹیچیوڈ آف ٹیچرس. دیکھیں، کچھ بھی آپ نے سیکھنا ہو، شرط ایک ہے that you should always remain in a learning mindset. آپ اگر پڑھنا، آپ اگر لکھنا، آپ اگر بولنا سیریسلی سیکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گھوٹ کر تو آپ کو نہیں پلایا جا سکتا. اب لینگویج لرننگ ایٹیچیوڈ اگر کوئی اپنائے تو کیا ہوگا؟ اس میں شامل کیا کیا ہے؟
کیا کیا آپ کریں گے تو سمجھا جائے گا that you have adopted a language learning attitude. One is read, read and read. کوئی اس کا بدل نہیں ہے، اور وہ بھی preferably books. Listen better to speak better. آپ اگر اچھی انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو اچھی انگریزی بولنے والوں کو سنیں. مل جاتے ہیں، بالکل مل جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں. اور اب تو اتنی بڑی آسانی آ گئی ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کی. آپ کبھی گوگل کریں بھٹو صاحب کو سنیں، آپ کبھی گوگل کریں آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی انگریزی سنیں، جان ایف کینیڈی کی انگریزی سنیں. اور میں جس کو ریزنیبل ایکسنٹ اور ریزنیبل پروننسیشن کہتا ہوں، میں آپ کو ایک نام بتانے جا رہا ہوں، اس کو ذرا آپ یاد رکھیے گا. ایک نیوز ریڈر ہوا کرتی تھی پی ٹی وی کی، اس کا نام تھا شائستہ زید. واٹ اے نیوز ریڈر شی واز. شی واز the best example of a reasonable accent and pronunciation. اور اس کے ساتھ ساتھ جان ڈال دینا جب آپ بولتے ہیں. Listen better to speak better. Then get the dictionary habit. آپ مانیں گے کہ ہم نے ڈکشنری کو اپنی ایکیڈیمک لائف سے تقریباً نکال دیا. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ڈکشنری میں ہے کیا کیا. ہم جب بھی ڈکشنری کا لفظ بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں فوراً، جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا مانی دیکھ لیں گے اس کے. اب وہ اس میں پھر یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مانی کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہیں تو پھر کیسے دیکھیں گے، کیا کریں گے. وہ مانی کے علاوہ ڈکشنری میں کیا کیا موجود ہے. اٹس اے ٹریجر ان اٹ سیلف. یقین کریں خزانہ ہے اور کچھ سورس ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ انگلش میں پروننسیشن دیکھنا چاہیں کسی بھی ورڈ کا، دیر از نو بیٹر سورس دین اے ڈکشنری. ایبسلیوٹلی. سو لینگویج لرنرز ہیو ٹو گیٹ the dictionary habit. Do remedial writing yourself. خود لکھیں، خود لکھ کر کسی آپ دوست کو دکھا لیں، ٹیچر کو دکھا لیں. آپ ٹیچر ہیں تو آپ کسی دوسری انگریزی کی ٹیچر کو دکھا لیں، ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیں. وہ کہتے ہیں نا کہ the best friend is the one who is the most critical on you. تعریفیں کرنے والا اچھا دوست نہیں ہوتا. And then speak and speak. You have a comfortable field for practice. دو باتیں محترم ٹیچر میری یاد رکھنا. The most important things are two. One, کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ زبان بولنا اور لکھنا آپ سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ بولیں گے بچے آپ کو کاپی کریں گے انکانشیسلی، چونکہ ان کے لیے تو آپ ہر ٹیچر بچوں کے لیے بڑے بلند مقام پر ہے، آپ کو تو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ پر ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ آپ نے لینگویج سکھانی ہے بچوں کو، بولنا بھی اور لکھنا بھی. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ آپ کے لیے اٹس اے گڈ نیوز، خوشخبری ہے جس کا شاید آپ کو احساس نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لرننگ ایوری اسکل ان دا ورلڈ نیڈس پریکٹس. ٹو ماسٹر دا اسکل یو آلویز نیڈ a field for practice, and teachers are exceptionally lucky to have that field for practice available to them. کہ آپ کلاس 1 2 3 کو پڑھا رہے ہیں، آپ غلط بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں، بچے تو یہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ زبردست. سو آپ کسی کرٹیسزم کے ڈر سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نہ بولیں. سو یو ہیو اے ونڈرفل فیلڈ فار پریکٹسنگ دا اسکل آف اسپوکن انگلش. ناؤ لیٹ می کم ٹو سم افیکٹو ٹیکنیکس آف ٹیچنگ انگلش. بڑی مختصر بات کروں گا چونکہ ہم نے
क्लास 1 से ऑनवर्ड्स हर अंग्रेजी की किताब जो स्नोमैन पब्लिशर्स ने पब्लिश की है उस पे टीचर ट्यूटोरियल पेश करने हैं मैंने, और जाहिर बात है एट एवरी स्टेप आई विल बी टॉकिंग टू यू with reference to the effective techniques required for teaching English. So I'll just go through these techniques. Use level appropriate vocabulary and sentence size and speak at the most suitable pace. जिस लेवल को आप पढ़ा रहे हैं उस लेवल के मुताबिक वो वर्ड्स रखें जो आप बोलते हैं. सेंटेंस भी छोटे छोटे कोशिश करें कि आप बोलें, और अपने बोलने की जो रफ्तार है, स्पीड है, आपने कोई मुकाबला तो नहीं जीतना, आपने किसी से सर्टिफिकेट तो नहीं लेना, इसलिए ऐसे पेस पर बोलें, ऐसी रफ्तार से बोलें कि बच्चे हर लफ्ज सही सुन सकें और मुमकिन तौर पर समझ सकें. Choose a grade appropriate passage for dictation and read it aloud for the students to write. Grade appropriate यानी क्लास के मुताबिक 1 है, 2 है, 3 है. Ask the students to take turn reading sections of a passage, play, poem or a dialogue aloud. यानी पैसेज अगर जितना भी है तो 2-2, 3-3 लाइनों के सेक्शंस बना के बारी बारी बच्चे उसको पढ़ें. कुछ भी हो, प्ले हो, पोएम हो, डायलॉग हो. When a student makes a mistake, offer them a second chance. ऐसे नहीं डंडा नहीं लेके बरसना उस पे ऊपर, गलत है, नहीं, सेकंड चांस भी दे दें और फिर डिस्करेज नहीं करना. Give students opportunities to ask their peers or teachers their own questions. This enables both a teacher-learner interaction as well as learner-learner interaction. Go for frequent reviews, especially for प्री-प्राइमरी स्टूडेंट्स. यानी एक दफा पढ़ाकर या एक दफा बोलकर या एक दफा पढ़कर बस नहीं करनी, दोबारा भी उनको पढ़ के सुना दें, दोबारा भी कोई एक्टिविटी करके दिखा दें. बच्चे हैं, छोटे हैं. Ask the students to write level appropriate paragraphs in their own words. ऐसे बहुत से चांस आएंगे, डोंट वरी. हम ये टीचर ट्यूटोरियल्स में से जैसे जैसे गुजरेंगे वैसे वैसे आप सीखते भी जाएंगे. मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर कर सकूं कि उनको लिखाना कैसे. छोटे छोटे सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंसेस वो लिख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, टाइम लगेगा. एंड देन कीप एनकरेजिंग द चिल्ड्रन. ये याद रखिए, दिस इज ट्रू इन केस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज टीचिंग. वो जैसा भी बोलते हैं, जैसे भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, आप उनके लिए मॉडल हो. वो आपको सुन के बोलेंगे और आपका लिखा हुआ देखकर लिखेंगे. एंड फाइनली रिमेंबर दैट लैंग्वेज स्किल्स ट्रांसफर फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर्स. वेल, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, द वेरी फर्स्ट. इंशाल्लाह वील कंटिन्यू. मैंने जिक्र किया था डिक्शनरी के हवाले से. अभी हमने 2 और सेशन करने हैं, 2 और ट्यूटोरियल्स. एक तो होगा लेसन प्लानिंग पे, और उसमें आपको एक मैं सैंपल लेसन प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा. और दूसरा, मोर इम्पोर्टेंटली, एक सेशन मैं करूंगा आपके साथ यूजिंग डिक्शनरी एंड थिसॉरस. आपको कम से कम मैं डिक्शनरी के बारे में बहुत सी बातें तो बता सकूंगा. डिक्शनरी क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं, और डिक्शनरी में है क्या क्या जिसका आमतौर पर हम रीडर्स को मालूम नहीं होता. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज. टिल नेक्स्ट सेशन.